سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله التقى وعلى آله الهدى وعلى صحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز کٹو بابا، آواز نہ پڑھو، درود پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اور نندر دیکھو نا چاہیے، جس کو آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اور لنگر کا بھی اہتمام. آج لمبا بیان نہیں ہوگا. سائیں نے پہلے کہا تھا 10:15 بجے لائٹ چلی جائے گی. لائٹ جائے گی ہم بھی چلے جائیں گے، مگر 10:15 تک تیار ہو کر بیٹھے ٹنا ٹن. مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر طواف کر تو میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل میں
حضور رہتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد مسجد حاضہ کے امام و خطیب ہمارے شیر نواب شاہ کی مشہور و معروف قاری قرآن، پورے سندھ کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو معزوز کرتے ہیں محترم جناب قاری منٹھار علی بلوچ صاحب، اور جتنے بھی عاشقان رسول بھائی بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے پاک اور طیب گھر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم آپ کی اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بروز قیامت وحشتوں والے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ ایک مرتبہ مل کے محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس، ہر نفس نے، ہر جاندار نے، ہر روح والے نے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ، مزہ اور ہوتا ہے ذائقہ اور ہوتا ہے۔ مزے میں بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور ذائقے میں بندہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ کوئی سامنے رکھے تھال، بابا اس کو چیک کرو، اب چیک کرنے میں ذائقہ، نمک چیک کرنے میں بندہ تھال کھا جائے پورے کا پورا، تو اس نے چکھا یا مزہ لیا؟ بولو، اس نے مزہ لیا۔ چکھنے تو ایک نوالے میں بتا دیتا نا، ادھر صفایا کر دیا اس نے، یہاں اس نے صفایا، تو چکھنے میں اور مزے میں تو اللہ کریم جل جلالہ واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس، ہر نفس نے، ہر جاندار نے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ساری کائنات فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، فرمایا اس کائنات میں جو بھی چیز ہے ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا اے حبیب باقی رہے گی تو صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کریم جل جلالہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جب انسان کو بنانے کا وقت آیا، اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ کیا اٹھا کر لاؤ؟ مٹی اٹھا۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل میں نے انسان کو بنانا ہے۔ کس کو بنانا ہے؟ کس کو بنانا ہے؟ انسان کو بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نیچے آئے، زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی کہنے لگی اے جبرائیل کدھر لے کے جا رہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا ہے مٹی اللہ کریم کا مجھے حکم ہے، میں تجھے لے کے جا رہا ہوں۔ مٹی کہنے لگی جبریل یہ تو بتا کیوں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کہنے لگے
اے مٹی اللہ کریم تجھ سے انسان بنائے گا. مٹی کہنے لگی جبرائیل مجھے چھوڑ دے بابا موکھے چھڑ دے. گناہ خود کرے گا کہے گا اس کی وجہ سے ہو گیا. حرکتیں خود کرے گا کہے گا میں تو مٹی کا بنا ہوا. مٹی نے کہا مجھے چھوڑ دے. حضرت سیدنا جبریل امین اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل مٹی لے کر آئے. حضرت جبریل امین عرض کرتے یا اللہ مٹی نے کہا مجھے معاف کر. اللہ کریم نے پھر بھیجا میکائیل کو. اسے بھیجا حضرت میکائیل علیہ السلام کو. یہ 4 فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں. جبرائیل سب بولتے رہے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور چوتھے کا نام سب کو آتا ہے. کون سا ہے؟ بندے ڈر کی وجہ سے نام ہی نہیں لیتے. ہاں بابا نام لو یا نہ لو کچھ بھی کرو اس نے آنا ہے. اس نے کہیں بھی چھپ جاؤ مگر اس نے آنا ہے. اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا. میکائیل نے مٹی اٹھائی. مٹی کہنے لگی کدھر لے کے جا رہے؟ میکائیل کہنے لگے اللہ کریم نے انسان بنانا ہے. مٹی کہتی مجھے معاف کر مجھے چھوڑ دے. میکائیل پھر اللہ کریم نے فرمایا میکائیل لائے. یہ اللہ مٹی نے معذرت کی. اس نے کہا مجھے معاف کرو بس. اللہ کریم نے پھر بھیجا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو. اسرافیل جاؤ. حضرت اسرافیل آئے اور مٹی سے کہا مٹی کو اٹھایا. مٹی کہتی ہے انسان بنے گا حرکتیں خود کرے گا نام میرا بدنام کرے گا. حرکتیں چوری کرے گا زنا کرے گا شراب پیے گا ڈاکے ڈالے گا اور کہے گا بس میں انسان ہوں ختم. مٹی کہتی ہے بس مجھے معاف کرو. اسرافیل بھی چلے گئے. اللہ کریم نے پھر بھیجا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ نبی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے نیچے. مٹی کو اٹھایا. مٹی کہنے لگی اسرائیل مجھے معاف کرو. حضرت اسرائیل کہنے لگے حکم رب کا ہے. حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے. تو کچھ بھی کہتی رہے ضرور لے کر جاؤں گا. ضرور لے کر جاؤں گا. حضرت اسرائیل نے مٹی اٹھائی لے گئے. اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں یا اللہ لے کر آیا ہوں. اللہ کریم نے توجہ اس طرف رکھی. بابا جو آ رہا ہے اس کو بیٹھنے آنے دو. بیٹھ جا بابا بیٹھ جا. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میں نے آگے اس لیے کرا تھا جو پیچھے ہے وہ بیٹھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. توجہ اس طرف رکھیے. مٹی بابا کس نے اٹھائی؟ سارے بولو کس نے اٹھائی؟ جبرائیل نے اٹھائی تھی. لے کر گیا. میکائیل لے کر گیا. اسرافیل لے کر گیا. کون لے کر گیا؟ نام لے دے شاید تھوڑی رعایت کر دے. تھوڑی خبر رعایت کر دے کہ نام لے رہے یار بن گئے. ایسے رعایت یہ کر دے کہ آسانی سے لے جائے. باقی چھوڑ کے نہیں جائے گا. چھوڑنا نہیں ہے اس نے. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ نبی کی ناوالیس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اللہ کریم کی بارگاہ میں. اب اللہ کریم نے فرمایا ہے اسرائیل تو نے زمین سے مٹی کو جدا کیا ہے. اب اس مٹی کو مٹی میں ملائے گا بھی تو پھر اللہ کریم نے موت پہ مقرر کس کو کیا؟ مٹی سے جدا بھی کس نے کیا؟ اب ملائے گا بھی کون؟ موت جو ہے نا انسان کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا ہنسی کو ختم کرنے والی اور دلوں کو اللہ کریم کی یاد سے منور کرنے والی چیز کو یاد کرو. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے. وہ کیا ہے؟ اصل میں جو دنیا ہے نا ہم کیا کہتے ہیں بابا یہ دنیا ہنسنے ہنسانے کی جگہ ہے.
نہیں، حقیقت میں یہ دنیا رونے اور رلانے کی جگہ ہے. رونے اور کیسے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہنس کر آتا ہے رو کر؟ سارے بولو. میں نے کہا شاید پتہ نہیں آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ ہنس کر آئے تھے. پتہ ہے کسی کو؟ سارے رو کر آتے ہیں. آیا رویا، اور جب گیا دوسروں کو رلا کر گیا. دوسروں کو رلا کر گیا. تو یہ زندگی، یہ دنیا تو رونے اور حقیقت میں رلانے والی جگہ، ہنسنے اور ہنسانے والی یہ جگہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موت کی جو جگہ اللہ کریم نے لکھ دی ہے، اسرائیل وہاں پر خود بخود پہنچ جائے گا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس شخص کو ایک شخص گھور گھور کیسے دیکھ رہا ہے. یہ شخص اٹھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے یہ جو شخص ہے وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے بڑی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دے، میں نے فلاں ملک میں جانا ہے، یہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر آ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس بندے کو چھوڑ آئی. اور وہ جو شخص گھور گھور کے دیکھ رہا تھا وہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے. کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ڈر گیا، تو اس کو بڑی گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی، اس کا جو وقت ہے وقت بالکل قریب ہے، اور لکھا تو یہ ہوا ہے کہ اس کی روح قبض کرنی فلاں ملک میں ہے، مگر یہ بیٹھا آپ کے پاس تھا، میں بھی پریشان تھا کہ حکم تو وہاں کا ہے، یہ ادھر کیا کر رہا ہے، اس لیے میں اسے بڑی گھور کے دیکھ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی ہوا کو حکم دیا ہے، وہ وہاں پہنچ گیا ہے. اسرائیل کہنے لگا اگر وہ پہنچ گیا تو میں بھی پہنچ گیا. اگر وہ پہنچ گیا ہے تو میں کیوں دیر کروں، میں بھی پہنچ گیا ہوں. وہ پہنچا حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور جہاں اسرائیل پہنچ جائے، جہاں پر موت کو یاد رکھے، موت کو اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اسرائیل ملنے آئے. ملنے بھی آتا ہے یہ. اور موت میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہماری موت میں اور اللہ کے نبی کی موت میں اور اللہ کے ولیوں اور صحابہ کی موت میں فرق ہے. یہ کیا ہے؟ موت برحق ہے. موت کیا ہے؟ برحق ہے. مگر موت میں بڑا فرق ہے. موت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اسرائیل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس صورت میں ابھی آئے ہو، جب روح قبض کرنے آتے ہو تو جب بھی ایسے ہی آتے ہیں. وہ بڑا حسین و جمیل صورت لے کر حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی پیارے خلیل نہیں، ہر ایک کے پاس میں ایک ہی صورت میں نہیں جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، فرمانے لگے اسرائیل یہ تو بتاؤ جب کسی گناہگار کے پاس جاتے ہو کس صورت میں جاتے ہو؟ حضرت اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی آپ وہ صورت نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ صورت نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں، ہم اصل میں موت کو بھول گئے ہیں. ہم کہتے ہیں بس آ گئے ہیں، جانا ہے ہی نہیں. ایسے ایسے اور کوئی بندہ کہہ دینا یار بابا مرنا نہیں، ارے کہتا ہے ہل بابا تو کھے مرنو تو کھے تو کون مرنو.
اور اسرائیل کسی سے سودا بھی نہیں کرتا ہے. یہ نہیں کوئی بنی بارہ دے دوں کہ جان چھوٹ جائے گی. یہ لاکھ 2 لاکھ دے کر اس کو بولیں گے بابا کل آ جائیے. نہیں نہیں، جب وہ آ گیا پھر جاتا اکیلا نہیں ہے، روح لے کر جاتا ہے. روح اور روزانہ موت جو ہے وہ بندے کو یاد کرتی ہے. اور یہ جو زمین ہے نا، زمین، یہ زمین کے اوپر جب بندہ چلتا ہے نا، چلتا ہے، اور جب بندہ کوئی اکڑ اکڑ کے چلے نا ایسے، جیسے اس سے بڑا کوئی ہے نہیں، یہ زمین کہتی ہے اچھا میرے اوپر اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر سے چلتا ہے، اندر آنا پھر تجھے میں بتاؤں گی. میرے اندر آ، جب تو آئے گا میں تجھے بتاؤں گی. میں تو کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں تو بچھوؤں والی جگہ ہوں. میرے اندر آ کے تو دیکھ، پھر تجھے میں بتاؤں گی. اور جب اللہ کا بندہ اس زمین پہ اکڑ کر نہیں چلتا، جب نمازی چلتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا زمین پر چلتا ہے، بندوں کو تکلیف دینے والا نہیں، بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا جب چلتا ہے، بندوں کا خیال کرنے والا جب چلتا ہے، پڑوسیوں کا، والدین کا فرما بردار جب اس زمین کے اوپر چلتا ہے، یہ زمین کہتی میرے اندر تو میں تجھے بتاؤں گی میں کتنی راحت والی جگہ ہوں. تو میرے اندر جب آئے گا میں تجھے خوشی دوں گی، میں تجھے سکون دوں گی. میں تو بڑی سکون والی جگہ ہوں، میں بڑی سکون والی جگہ ہوں. جب نمازی اس کے اوپر چلتا ہے، کون چلتا ہے؟ سارے بولو کون چلتا ہے؟ کون چلتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں. مولوی صاحب بابا نماز کتنے بجے؟ 9:15. نہیں نہیں میں نہیں آؤں گا. دوسرا پوچھے کیوں؟ ارے بابا 9:15 بجے وہ ڈرامہ آتا ہے. بابا وہ شو آئے گا 5 بجے. میں تو نہیں آؤں گا نماز پڑھنے، 5 بجے تو شو آئے گا. ہاں عصر کے ٹائم پہ اگر آ جائے نا، کوئی کہہ دے نماز، نہیں نہیں یار، اگر مولوی صاحب کہہ دے نہیں نہیں بعد میں آؤں گا، ہفتے بعد، کیونکہ پھر وہ شو کا ٹائم بدلی ہو جائے گا. افسوس ہے یار، افسوس ہے. ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، مگر اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بھائی گپے لگانے کے لیے چوکوں میں بیٹھ کر کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی چغلی، اور کبھی اس کی ماں بہن کا ذکر، یہ تیرے لیے کرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تیرے. اور یارو جس رب نے یہ سارا کچھ دیا، اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پتا کرے نا ہاسپٹل سے ایک ہاتھ نکلی جو ہے وہ کتنے کا ملتا ہے. ہاتھ جیسا رب نے بنایا ہے ایسا ہاتھ ملے گا؟ اور یارو ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، جو بال رب نے دے دیا، اس بال جیسا کوئی بال تو بنا کر دکھائے. مگر رب نے بتاؤ کتنے پیسے لیے؟ کوئی پیسے لیے رب نے؟ تو جس رب نے بغیر کسی چیز کے انسان کو بنایا، بندہ اسی رب کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اسی رب سے دور ہے، اسی رب کے قریب نہیں آتا، اسی رب کے لیے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں بتاؤ مجھے، جب گناہگار کے پاس آتے ہو کس صورت میں آتے ہو؟ اسرائیل کہنے لگا اے اللہ کے نبی اچھا آنکھیں بند کریں. حضرت ابراہیم نے آنکھیں بند کی، کہنے لگا ابراہیم آنکھیں کھولو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، جیسے ہی دیکھا بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے. ہوش آیا، کہنے لگے اسرائیل اتنی بھیانک صورت میں، اتنی خراب صورت لے کر جاتے ہو. حضرت اسرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی جو ایک مرتبہ نماز چھوڑے گا اس کے سامنے ایسی صورت لے کر جاؤں گا. اللہ معاف کرے، اور ہمارا تو حساب ہی نہیں ہے، مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں.
کان میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یار اس موزن نے تو مولوی نے تنگ کر دیا، ہر تھوڑی دیر بعد اذان. یار دیکھ تو صحیح اذان میں ہے کیا چیز ہے. اذان میں مولوی اپنا نام یا بچوں کا نام نہیں لیتا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے. کس کا نام لیتا ہے؟ بولو کس کا نام لیتا ہے؟ اوے اللہ اور اس کے رسول کا نام. اور پھر رب کی طرف سے یہ پیغام بھی دیتا ہے، اوے دنیا کی ٹھوکریں کھانے والوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس میرا کام ہو جائے، یار کامیابی مل جائے. ہر وقت اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے، اور دنیا کی ٹھوکریں کھانے والوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، میرے حضور جھک جاؤ. جھکنا تمہارا کام ہے اور ہر پریشانی کو دور کرنا یہ رب کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مگر ہمیں پرواہ نہیں. وہ کسی نے سچ کہا تھا نا، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. کسی کو پتا ہے میری موت کب آئے گی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ بھی جمع وہ بھی جمع، اور پل کا پتہ نہیں ہے. پل کا بابا اتنا بینک بیلنس جمع کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، اور کل کا اور کل تو بہت دور ہے، پل کا پتہ نہیں ہے. پل کا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. کہتا ہے جاگنا ہے جاگ لے، اس افلاک کب تک جاگے گا، مگر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. خاک سے مراد مٹی. خاک سے مراد کیا ہے؟ مٹی. مٹی حشر تک سوتا رہے گا. اللہ اکبر. بابا ادھر تو جنریٹر بھی نہیں آئے گا، ادھر کنڈا بھی نہیں لگے گا. بندہ سوچے تو صحیح نا. آج بندہ اندھیرے میں جاتا ہے ڈر جاتا ہے، اکیلا ہونا خوف محسوس ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر روشنی مل جائے گی، مگر قبر میں تو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. قبر میں تو کسی نے نہیں آنا. آج کتنی محبت کرتے ہیں نا، اور ایسی محبت کرتے ہیں، اگر ایک دن میں کسی محبت کرنے والے کو بندہ دیکھے نہیں، دن نہیں گزرتا نا، سکون نہیں ملتا. مگر وہی محبت کرنے والے جب بندہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھ لیتا ہے نا، پھر ہر کوئی کہتا بابا جلدی کرو. کیا کرو؟ اٹھاؤ بابا اس کو، جلدی کرو بس. قبر بابا جلدی تیار کرو، جلدی تیار کرو قبر. بابا جلدی کفن والے کو بلاؤ، غسل دینے والے کو بلاؤ. وہی محبت کرنے والے جو ایک پل دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اب وہی کہہ رہے بابا اس کو جلدی اٹھاؤ. اور پھر چھوڑ کر کدھر آ رہے ہیں؟ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر، خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر چھوڑ کر آ رہے ہیں. تو اس مٹی کے اندھیرے میں جو چاہتا ہے نا روشنی ملے، ادھر یہ دنیا کے بلب کام نہیں آئیں گے، وہاں پر نماز کی روشنی کام آئے گی. کون سی روشنی کام آئے گی؟ پیارے اسلامی بھائیو، قبر کے اندر تمہیں یہ بلب کام نہیں آئیں گے، قرآن کی روشنی کام آئے گی. ماں باپ کی فرما برداری کام آئے گی. پڑوسیوں کا جو حق ادا کیا ہے، خیال کیا ہے، وہ کام آئے گا. جو روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے،
اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے کیے، بارش آ جائے، بندہ کھانا چھوڑ دے مگر بارش میں اپنے رب کو نہ بھولے. اپنے جو ایسے اپنے رب کو ان لمحات میں نہیں بھولتا، وہ لمحات اس کے لیے قبر میں روشنی بن جاتے ہیں، اور پھر ایسی روشنی بنتے ہیں جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے بندے کی قبر نور سے منور ہوتی ہے. یہ بلب فیوز ہو جائیں گے مگر قرآن کی روشنی کبھی فیوز نہیں ہوگی. اور نماز کی سجدوں کی روشنی جو ہے، اب دیکھیں نماز تو نماز ہے، بندہ وضو کرتا ہے نا، وضو بڑے اچھے طریقے سے نماز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہوں گے جن کے چہرے بڑے چمکدار ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرے نبی. اللہ کریم فرمائے گا یہ میرے نبی نہیں. یا اللہ یہ پھر کون ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے. جو کیا کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے. ہمیں تو وہ ایک پیر صاحب تھے، اس کا ایک مرید ہوا، مرید ہو گیا، پیر صاحب نے کہا وضو کر کے اور نماز پڑھیں گے. نماز پڑھی، 6 مہینے کے بعد اس کو اس کا پیر بھائی ملا، کہتا بابا چل مسجد میں نماز پڑھنے چل. اس نے کہا چل. کہتا وضو کر. بولا میرا وضو ہے. بولا کب کیا؟ بولا 6 مہینے جو پیر صاحب نے پہلے کرایا تھا. اس کا ٹوٹا ہی نہیں کبھی اس کا. وہ کہنا مولوی صاحب وضو کر. بابا آہے ہاں بولو بابا کبھی ٹوٹا ہو تو کرے نا. اللہ اکبر. ہم دور ہو گئے دین سے نا، اسلام سے دور ہو چکے ہیں. اسلام سے ہمیں گانوں کے فلموں کے نام یاد ہیں مگر نماز نہیں آتی صحیح. پوچھ لینا مولوی صاحب دعا قنوت پڑھا سنا، تو مولوی صاحب کچھ اور پوچھئے بڑی مشکل ہے. اچھا مرنا تو ہر ایک نے ہے نا. ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچے کی اور مرد کی دعا میں کون سا فرق ہے. جو جنازے میں پڑھتا وہ تو جنازے ادھر نماز کا نہیں صحیح پتا. لوگوں سے پوچھے نا ثنا آتی ہے، مولوی صاحب نہیں آتا. اللہ باقی دنیا کے سارے نام یاد ہیں، ساری لعنتیں یاد ہیں. اس لیے بھائی موت کو یاد کرے گا تو یہ سب چیزیں بھی تجھے یاد آ جائیں گی. جب موت کی فکر کرے گا کہ موت مجھے آنی ہے، پھر تو خود بخود مولوی صاحب مجھے نماز تو سکھانا، مولوی صاحب مجھے وضو کا طریقہ بتا، مولوی صاحب مجھے قرآن بتا، میں نے قرآن نہیں پڑھا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو. میں نے کہا نا کہ موت میں فرق ہے. موت اللہ کے نبیوں کی جو موت ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اور جو اس کے پیارے ہوتے ہیں ان کی موت الگ ہے. اور جو میرے جیسے، میں خود گناہگار ہوں، یہ موت الگ ہے، گناہگار کی موت الگ ہے. ایک بڑی پیاری شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ہر دارالعلوم میں شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کی فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے حکیم تھے. کیا تھے؟ بہت بڑے حکیم تھے. دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر گزرا ادھر سے، کہتا بابا اللہ کے نام پر دو. شیخ فرید الدین عطار کہتے چل بابا معاف کر جا یہاں سے. وہ پھر آیا، کہتا اللہ کے نام پر دو مجھے. شیخ فرید الدین عطار کہتا بابا چلنا ادھر سے، تنگ کیوں کرنا ہے، چل. صبح صبح آ کے تنگ کرنے لگ گیا. وہ فقیر کہتا ہے بات تو ایسی کر رہا ہے جیسے تجھے سارا ہی پتا ہے، جیسے تجھے پتا ہے تو نے مرنا کیسے ہے، ایسے جواب دے رہا ہے مجھے. شیخ فرید الدین عطار کہتے میں نے کہا تجھے پتا ہے تو نے کیسے مرنا ہے؟
فقیر نے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی کے، تو اس نے مجھے ایسے دیکھا، دیکھ کر کہا ہاں مجھے پتا ہے میں نے کیسے مرنا ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا بابا بتاؤ تم نے کیسے مرنا ہے؟ کہتا دیکھو گے میں نے کیسے مرنا ہے. آپ نے کہا بتاؤ. کہتے اچھا بتاؤں؟ کہتا بتاؤ. کاسا اس نے وہ مانگنے والا گلے سے نکالا، اس کو نیچے رکھا، منہ اپنا قبلے کی طرف کیا اور ایک کروٹ پہ لیٹ کے آنکھیں بند کی، کلمہ طیبہ پڑھا. کہتا ہم تو ایسے مریں گے، بس یہ کہا اور جسم سے جان نکل گئی. یا رسول حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب میں نے اس کو ایسے مرتے دیکھا میں نے کہا یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، دنیا کے کام ایسے ہی ہیں، کیوں نہ ایسے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے جنہیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا کیسے ہے. کیوں نہ ایسے بندوں کی صحبت اور وہ زندگی بندہ اختیار کر لے. یارو یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، کیوں نہ ان بندوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے، ان بندوں جیسی بندہ زندگی گزارے جنہیں یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے مرنا کیسے ہے، اور جسے یہی نہیں پتا مرنا کیسے ہے اور مرتے وقت اگر کلمہ نہ ملا پھر تو خرابی ہے نا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے. مجھے بتا دینا صحیح لائٹ کب نہیں جائے. اچھا بس. حضرت شیخ فرید ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. اب بادشاہ تھے پہلے. کیا تھے؟ سارے بولو کیا تھے؟ بادشاہ تھے. ایک فقیر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل میں، دربار سجا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، حکماء بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فقیر آیا اور آ کر کہتا ہے یہ سرائے خانہ کس کا ہے؟ سرائے خانہ کا پتہ ہے آپ کو؟ مسافر خانہ. مسافر خانے کو کیا کہتے ہیں؟ سرائے خانہ. ہاں. تو سارے کہنے لگے بادشاہ کے محل کو بندہ کوئی بولے مسافر خانہ تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر بندے نے 50 لاکھ کا مکان بنایا